نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد پچھلے ہفتوں میں قیامت کی جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان میں سے جو بڑی بڑی نشانیاں تھیں ان میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا تھا۔ یعنی بڑی نشانیاں کہ جن کے ظاہر ہونے کے بعد کوئی موقع اور مہلت کسی کو نہیں دی جائے گی، وہ تقریباً 10 نشانیاں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی نشانی ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور۔ پچھلے ہفتے اس کی تفصیل کی گئی تھی کہ ان کا نام کیا ہے، کن حالات میں وہ ظاہر ہوں گے اور پھر کیا کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے دوسری اہم نشانی ہے دجال کا خروج۔ دجال کا خروج، دجال کے بارے میں حدیث شریف میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ آج آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ دجال کب پیدا ہوا، کس زمانے میں پیدا ہوا اور کیسے اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ روایات میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دجال پیدا ہوا سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، اور جیسے عام انسان پیدا ہوتے ہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، اسی طریقے سے دجال بھی پیدا ہوا۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے کے بعد سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ جوان ہوا، اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جادو اپنے عروج پر تھا، لوگ بہت سلیمان علیہ السلام کی بھی بہت سی باتیں جادو کی سی ہیں، اور ان کے زمانے میں جادو اپنے عروج پر تھا، ہائی لیول پر تھا، بچہ بچہ ان کا جادو جانتا تھا۔ تو دجال نے بھی جادو سیکھا اور اس جادو کا غلط فائدہ اٹھایا، لوگوں میں فساد مچایا، لوگوں کو پریشان کرتا تھا، آپس میں اختلاف پیدا کرتا تھا۔ یہ اس طرح کے حالات پیدا ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر دی گئی کہ ایک آدمی ہے اپنے فن اور علم کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ایک عجیب و غریب حکومت عطا فرمائی تھی، تو انہوں نے جناتوں کو اپنے پاس بلایا اور جناتوں سے کہا کہ اس کو اٹھا کر لے جاؤ اور سمندر کے کسی جزیرے میں اس کو لے جا کر قید کر دو۔ چنانچہ جنات اس کو اٹھا کر لے گئے اور کسی سمندر کے جزیرے میں اس کو قید کر دیا گیا، اور اب تک دجال وہاں موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہماری آزمائش کے لیے، اس امت کی آزمائش کے لیے اس کو زندہ رکھا ہے، اور جب قیامت قریب ہوگی تو پھر اس کو طاقت ہوگی اور اللہ تعالی اس کو چھٹکارا دیں گے، اور پھر وہ نکل کر لوگوں کے سامنے آئے گا۔ تو جیسے انسان ہوتے ہیں اسی طرح کا انسان ہے دجال، لیکن اس کی طاقت اور اس کی پاور جناتوں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہ جادو سیکھا ہوا ہے تو جناتوں سے بھی زیادہ اس کی پاور ہے۔ دجال کے آنے کی نشانیاں کیا ہوں گی، علامت کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دجال کے بارے میں بتاتے تھے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ ہے وہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قافلہ عیسائیوں کا ایک قافلہ اس سمندر سے سفر کر رہا تھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سمندروں میں ایسا تو نظام نہیں ہوتا کہ سڑکیں ادھر مڑ رہی ہیں ادھر مڑ رہی ہیں، وہاں تو ہوا کے رخ سے کشتیاں چلتی ہیں،
जिधर हवा ने रुख पकड़ लिया बस उधर ही कश्ती मुड़ जाती है। अब वो लोग समंदर में सफर कर रहे थे तो हवा मुखालिफ सिमत की चल पड़ी, यानी जिधर उनको जाना था उससे अपोजिट साइड की हवा चल पड़ी और वो लोग अपना रास्ता भूल गए। रास्ता भूल गए तो उनको ख्याल आया कि समंदर में अगर हम बाकी रहे, इसी पर चलते रहे तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, हमें कहीं साइड में उतर जाना चाहिए। तो वो एक जजीरे पर उतरे और वो 30-35 लोग थे तकरीबन। एक जजीरे पर उतरे तो कुछ अंदर गए, उन्होंने देखा कि वहां एक अजीब व गरीब तरीके का जानवर है। ऐसा अजीब व गरीब कि जितने बाल उसके सर पर उससे ज्यादा बाल उसके बदन पर। उसका सर और बदन पहचाने में ही नहीं आ रहा, बस बाल ही बाल है। अब अजीब चीज देखकर आदमी कहता अल्लाह ये क्या है, इस तरह कहते हैं ना हम लोग। तो उन लोगों ने भी ऐसे ही कहा कि भाई अजीब ये क्या मखलूक है, अजीब सी है। तो वो फरमाते हैं वो लोग कि हमने जब ये कहा तो उसने हमारी बात को समझ लिया और कहा कि मैं जस्सासा हूं, मेरा नाम जस्सासा है, और आगे जाओ, तुम थोड़ा आगे जाओ, वहां एक आदमी है उसको बहुत शौक है तुमसे बात करने का, उससे जाकर बात करो। तो हमें ताज्जुब हुआ, लेकिन हम आगे गए क्योंकि रास्ता भूले हुए थे, इस शौक में कि आगे जाकर हमें रास्ता मालूम हो जाए तो हम वापस चले जाए। हम आगे गए तो देखा एक गुफा है, उसके अंदर हम पहुंचे तो वहां एक बहुत बड़े डील डोल का आदमी, लंबा चौड़ा आदमी, उसको कैद किया हुआ है और उसके हाथ पीछे कमर पर, अपनी गुद्दी पर, सर पर ऐसे बंधे हुए हैं और उसके हाथों में जंजीर बंधी हुई है। हम उसके पास पहुंचे, उससे जाकर कुछ मालूम करने की कोशिश की, तुम कौन हो, हमें रास्ता बता दो। उसने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम मेरे सवाल के जवाब दो, जो सवाल मैं करता हूं उसके जवाब दो। तो उसने पूछा, वो जो कैद था वहां पर, उसने पूछा कि मुझे ये बताओ कि बैसान के जंगलों का क्या हाल है, बैसान के जंगलों का क्या हाल है। तो हमने उसे बताया कि बैसान के जंगलों में तो बहुत दरख्त है और खजूर के पेड़, बैसान एक खजूर की मंडी थी उस जमाने में। तो हमने उसको बताया कि वहां तो बहुत खजूरें हैं और बहुत खजूरों के पेड़ हैं और वो पेड़ लहलहा रहे हैं। तो उस आदमी ने हमें कहा कि जब बैसान के खजूरों के पेड़ खुश्क हो जाएंगे और वहां खजूरों के पेड़ खत्म हो जाएंगे तो मैं बाहर निकल कर आ जाऊंगा। दूसरा उसने पूछा कि मुझे ये बताओ कि तिबरिया की झील का क्या हाल है, तिबरिया की झील का क्या हाल है। तिबरिया एक झील है, असल में तो वो खुद कुछ नहीं है, लेकिन वहां बहुत सारे 3 या 4 समंदर आकर मिलते हैं, तो उस समंदरों के मिलने की वजह से वहां बहुत सारा पानी है। यानी एक समंदर में कितना पानी होता है और 3-4 समंदर आकर मिल जाएं तो कितना पानी उस जगह पर हो जाएगा, तो बहुत पानी है। तो वो लोग कहते हैं कि हमने उसको बताया कि तिबरिया की जो झील है वहां तो बहुत पानी है और पानी ही पानी है। तो उसने कहा कि जब तिबरिया की झील का पानी सूख जाएगा तो मैं बाहर निकल आऊंगा। और तीसरे नंबर पर उसने सवाल किया कि ऐन जुगर का जो चश्मा है, जुगर की जो नहर है, वो उसके बारे में मुझे बताओ। ये जुगर असल में लूत अलैहिस्सलाम की बेटी का नाम था। जुगर या जुगुर, ये 2 तरीके से है। लूत अलैहिस्सलाम की बेटी का नाम था। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसको जिस जगह पर दफन किया गया उसके बराबर में एक नहर बह रही थी, तो जुगर के नाम से उस नहर का नाम भी नहर जुगर ही पड़ गया। तो लोगों ने कहा कि वो नहर जुगर तो बहुत ऊंचाई पर चलती है और बहुत पानी उसके अंदर है। तो उस आदमी ने कहा जो अंदर गुफा में था कि जब वो नहर जुगर सूख जाएगी तो समझ लो मेरे निकलने का वक्त है। और चौथे नंबर पर उसने पूछा कि एक नबी को आना था, आखिरी नबी, वो अपने आप को बताएगा, क्या वो नबी आ गया। तो हमने कहा कि क्योंकि वो तो ईसाई थे, उन्होंने कहा कि हाँ एक नबी के बारे में सुना तो है और वो मक्का से हिजरत करके मदीना चला गया। तो उस आदमी ने हमसे पूछा कि उसके आपस में किसी से लड़ाई हुई, अपने खानदान वालों से लड़ाई हुई है। हमने कहा कि हाँ लड़ाई हुई है। तो उसने पूछा कि फिर उस लड़ाई में क्या हुआ, कि अपने खानदान वालों पर तो वो गालिब आ गया और अपने खानदान वालों से तो जीत गया और लोग उसकी बात को मान रहे हैं, उसका इत्तिबा कर रहे हैं। तो उस आदमी ने हमें बताया कि जो उसका इत्तिबा कर लेगा, जो उस नबी की बात को मान लेगा,
وہ تو میرے فتنے سے بچ جائے گا ورنہ کوئی میرے فتنے سے نہیں بچے گا۔ اور آخر میں اس نے بتایا کہ میں دجال ہوں اور میرا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ اس سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ تو اس حدیث سے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یعنی بڑی مضبوط حدیثوں میں سے ہے یہ حدیث، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دجال آج بھی ہے، لیکن وہ قید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہوگا تو وہ نکل کر آئے گا۔ یہ پھر اس نے، دجال نے ان لوگوں کو راستہ بتا دیا، اور یہ اپنے ملک جانے کے بجائے، ملک شام ان کو جانا تھا، وہاں جانے کے بجائے سیدھے مدینہ منورہ میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورے واقعے کی خبر دی۔ یہ جو آدمی تھے جن سے بات چیت ہو رہی تھی دجال کی، ان کا نام تھا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنا، منبر پر تشریف لے گئے، لوگوں کو آواز دی جمع ہو جاؤ جمع ہو جاؤ، سب لوگ جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تمہیں دجال کے بارے میں بتاتا تھا نا، وہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ یہ جو تمیم داری ہے یہ دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، دیکھو اب میری بات سچی ہو گئی۔ تو دجال اب بھی موجود ہے، کب نکلے گا اور کیسے نکلے گا اس کے بارے میں بھی حدیث شریف میں کچھ اشارات دیے گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ دجال کے نکلنے کا جب وقت ہوگا تو وہ ایران اور اصفہان، ایران ایک ملک ہے، ایران ہی کا ایک ضلع ہے اصفہان، ایران اور اصفہان کے بیچ میں سے نکلے گا، اور وہاں سے جب نکلے گا تو وہ نکل کر فوراً جب نکلے گا تو وہ دجال ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا، کوئی نہیں جانتا ہوگا اس کو یہ دجال ہے۔ جب نکلے گا تو ادھر ادھر گھومے گا، لوگوں سے کہے گا کہ میں نبی ہوں، لوگ اس کی بات کو نہیں مانیں گے کہ آخری نبی تو آ کر چلے گئے، تم کہاں سے نبی ہو؟ تو اس کو غصہ آئے گا اور وہ کہے گا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو خدا ہوں، مجھے مانو۔ بس لوگ اور زیادہ اس کا مذاق اڑائیں گے اور اس پر ہنسیں گے کہ تم تو کہاں خدا ہو، تمہارے حالت کیسی ہے، شکل تمہاری کیسی ہے، تم خدا کیسے ہو سکتے ہو؟ تو وہ کہے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقتیں دی ہوں گی اور اس طریقے کے اس کو پاور دی ہوں گی کہ وہ لوگوں کو عجیب عجیب کرشمے کر کے دکھائے گا، تو بہت سارے لوگ تو اس پر یقین کر لیں گے کہ ہاں یہ خدا ہے۔ روایات میں لکھا ہے کہ ایران کے 70,000 لوگ فوراً اس پر ایمان لے آئیں گے کہ یہ خدا ہے دجال پر۔ اب دجال کتنے دن اس دنیا میں رہے گا؟ روایات میں ہے کہ 40 دن اس دنیا میں رہے گا، لیکن وہ 40 دن کیسے ہوں گے؟ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی کے جو 37 دن ہے وہ عام جو دن ہوتے ہیں اسی طریقے کے دن ہوں گے۔ اس کا اگر حساب لگایا جائے تو تقریباً 1 سال 2 مہینے اور 14 دن بنتے ہیں، یعنی ہمارے دنوں کے اعتبار سے 1 سال 2 مہینے اور 14 دن دجال اس دنیا میں رہے گا۔ دجال کو اللہ تعالیٰ نے کیسی طاقتیں دی ہوں گی؟ روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب اس کے آنے کا وقت ہوگا تو دنیا میں حالات اس طرح کے ہوں گے کہ چاروں طرف قحط ہی قحط ہوگا، بھوکمری ہوگی، پوری دنیا بھوکمری سے جوجھ رہی ہوگی۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کے پاس سرمایہ ہوگا، پیسے ہوں گے، باقی پوری دنیا بھوک سے، پیاس سے اور قحط سے پریشان ہوگی۔ ایسے حالات ہوں گے جب دجال آئے گا۔ یہ حالات اب بھی بن چکے ہیں، اس پر بات کی جا سکتی ہے لیکن وہ لمبی بات ہو جائے گی۔ پہلے جب لوگ کھیتی کرتے تھے تو جو کھیتی اگتی تھی اسی سے اس کھیتی کا بیج نکل جاتا تھا، لیکن اب جو کھیتی ہو رہی ہے اس کھیتی سے بیج نہیں اگتا۔ اگر آپ نے ایک کھیتی پیدا کی اس سے آپ کو بیج نہیں ملے گا، اگلے سال اگر کھیتی پیدا کرنی ہے تو بازار سے جا کر آپ کو بیج خریدنا پڑے گا۔ تو یہ بیج جو ہوں گے یہ سب کے سب دجالی لوگوں کے پاس چلے جائیں گے اور جہاں وہ چاہیں گے ان لوگوں کو بیج دیں گے، جن کو نہیں چاہیں گے ان کو بیج نہیں دیں گے۔ جو ان کے پیچھے چلنے والے ہوں گے وہ تو خوشحال ہوں گے، باقی جن کو وہ چاہیں گے ایمان والے لوگ وہ قحط میں مبتلا ہوں گے۔ دجال آئے گا، لوگوں سے کہے گا، ایک بستی میں جائے گا اور ان سے کہے گا کہ مجھے خدا مانو۔ لوگ کہیں گے کہ تمہیں کیسے خدا مان لے؟ وہ دجال کہے گا کہ اگر میں تمہیں کھانے پینے کے لیے دے دوں تو کیا تم مجھے خدا مان لو گے؟ اب اس زمانے میں جب کھانے لوگوں کے پاس وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کھانے کو مل جائے، اس زمانے میں دجال آسمان کو حکم کرے گا تو بارش برسنے شروع ہو جائے گی۔
زمین کو حکم دے گا، جو زمین سالوں سے مہینوں سے بنجر پڑی تھی وہ زمین سبزے اگانے شروع کر دے گی، اور ان کی بھیڑ بکریاں کہ جو بالکل دبلی پتلی ہو گئی ہوں گی اور ان کے پیٹ کی آنتیں نظر آ رہی ہوں گی، جب دجال پر وہ لوگ ایمان لے آئیں گے تو ان کی بھیڑ بکریوں کا حال یہ ہوگا کہ منٹوں سیکنڈوں میں ان کے پیٹ پھول جائیں گے اور ان کے قد بھی لمبے لمبے ہو جائیں گے، لمبے لمبے 1-2 فٹ ان کے قد بڑھ جائیں گے۔ اب وہ لوگ دیکھیں گے تو یہ تو خدا کیا ہی کرشمہ ہے کہ کہاں تو ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا اور اب یہ حالات ہے اور اتنا ہمیں کھانے کے لیے مل رہا ہے، تو پھر لوگ اس کے ایمان لائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان کمزور ہوگا، جن کا ایمان ڈگمگانے والا ہوگا، وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ جو سچے لوگ ہوں گے وہ تو بالکل ان کے بارے میں بھی روایات میں لکھا ہے جن کا ایمان سچا ہوگا، ان کے پاس بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوگا، اپنے گھر میں پہنچیں گے اور گھر میں جا کر دیکھیں گے کہ بیوی، محبت کرنے والی بیوی، وہ بھی بھوک سے تڑپ رہی ہے، بچے بھی بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ماں باپ بھی بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ وہ کہے گا کہ میں کھانے کا کچھ انتظام کر کے آتا ہوں۔ باہر نکلے گا تو اس کی ملاقات دجال سے ہوگی۔ دجال کہے گا کہ تم مجھے خدا مان لو، میں تمہیں خوب کھانے کے لیے دوں گا، لیکن اس کا ایمان کیونکہ سچا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، تم دجال ہو، میں تم پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ دجال اسے کہے گا کہ اچھا اگر میں تمہیں مار دوں اور مار کر پھر زندہ کر دوں، کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ وہ آدمی کہے گا کہ تم اگر مجھے مار کر زندہ کر دو تو پھر دیکھیں گے بات کیا ہوگی۔ تو دجال اسے مارے گا، جان سے مار دے گا اور وہ مر جائے گا اور پھر تھوڑی دیر میں دوبارہ اس کو زندہ کر دے گا۔ وہ ایمان والا آدمی جب کھڑا ہوگا دوبارہ کہے گا کہ پہلے تو مجھے شک ہی تھا، اب یقین ہو گیا کہ تم ہی دجال ہو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ دجال ایک ایمان والے کو مارے گا اور پھر اس کو زندہ کرے گا، اور حضور نے یہ بھی بتایا تھا کہ تم دوبارہ مجھے نہیں مار سکتے۔ دجال کو غصہ آئے گا، دوبارہ اس کو مارنے کی کوشش کرے گا، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچی ہے اس کو نہیں مار پائے گا۔ لوگ دیکھیں گے کہ ہاں یہ جھوٹا خدا ہے۔ پھر وہ آدمی، یہ اہم بات ہے، پھر وہ آدمی جو ایمان والا ہوگا وہ جب کھانے کے لیے اس کو کچھ نہیں ملے گا تو اپنے گھر واپس لوٹے گا، کیونکہ وہ سارا نظام دجال کے ہاتھ میں ہوگا۔ جب کھانا نہیں ملے گا تو مایوسی کے ساتھ اپنے گھر لوٹے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے وقت میں، یعنی جب دجال کے ہاتھ میں پورا نظام ہوگا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی غذا اپنا ذکر بنا دیں گے۔ جیسے فرشتے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں، صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اسی طریقے سے انسانوں کا نظام بھی اللہ تعالیٰ بنا دیں گے کہ چند مٹھی بھر ایمان والے جو اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے ان کو بھوک پیاس ہی نہیں لگے گی۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اپنی زندگی میں نظام بنائے، اور اس وقت جو اللہ کا ذکر کریں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں ذکر کرنے کی عادت ڈالی ہوگی۔ تو دن میں تھوڑا وقت ضرور نکالیں کہ جس میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا نام لے، تو پھر دجال کے فتنے سے وہ آدمی محفوظ رہے گا۔ اور اس وقت جب بھوک کا عالم ہوگا اور قحط پڑا ہوا ہوگا، کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، اس وقت میں اللہ کا ذکر ہی کام آئے گا۔ تو یہ دجال کے حالات ہیں، پھر لوگ اس کو سمجھ جائیں گے اور پھر آگے انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر اس کو قتل کریں گے، کیسے کریں گے وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کیا جائے گا۔ یہ بات میں ایک مرتبہ دوبارہ دوہرا دوں، جو قیامت کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، یہ علامتیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ اس لیے کہ ہم ان حالات پر غور کر کے یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ قیامت بالکل قریب ہے، اور قیامت کی تیاری کی فکر کریں، اور قیامت کی تیاری صرف اور صرف یہی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اپنے اعمال کو درست کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔